بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں ہوں مزمل بلوچ اور میری طرف سے تمام میرے سننے والوں کو سلام۔ آج 6 فروری اور آج سے ٹھیک 2 دن بعد ایک فیصلہ کن مارکا حق اور باطل کے درمیان، اور وہ دن پاکستان کی سمت کا تعین کرے گا کہ حق آگے چلے گا یا ہمیشہ کے لیے یہ ملک کا جو نظام ہے وہ باطلوں کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ آج اگر ہم ایک سمری ڈسکرائب کریں عمران خان کی حکومت کو سازش کے ذریعے گرانے سے لے کے آج تک، اس ملک کا جو مافیا جس کو ہم نواز شریف صاحب، زرداری اور مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں، اور ان کے وہ ساتھی جو اپنے مفاد کی خاطر ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم ان کو مافیا کہتے ہیں، ان کا فائدہ ہوا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے کیسز معاف کروائے ہیں، ان لوگوں نے اپنے لیے الیکشن میں ایک لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کروایا ہے، اور ان لوگوں نے صرف ایک کام کیا ہے، وہ یہ کہ اس ملک کی عوام، اس ملک کی جمہوریت اور اس ملک کا جو رول آف لا ہے ان کو شکست دی ہے۔ اور اس ملک کے جو ادارے تھے، چند ایسے ادارے جو بچے ہوئے تھے جن کے ساتھ ہمیشہ قوم کھڑی ہو جاتی تھی، اگرچہ کہ ان کے ایسے کام تھے، غیر عینی کام تھے، تو اس کے باوجود بھی یہ قوم ان کا ساتھ دیتی تھی، لیکن ان لوگوں نے اور کچھ اداروں کے ایسے سربراہ آئے، انہوں نے جان بوجھ کے ایک نفرت کا بیج بویا ہے، اور یہ نہیں معلوم کہ وہ نفرت کب ختم ہوتی ہے نوجوانوں کے دلوں سے، دماغوں سے۔ خیر، آج کی رپورٹ کے مطابق جو لیول پلینگ فیلڈ نواز شریف صاحب کو دیا گیا، اور اس کے مد مقابل عمران خان صاحب جو اس ٹائم پاکستان کی ایک پاپولر پارٹی کا سربراہ، اور تقریباً جو سروے جو یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گا، ایک سروے جو ہے نا میرے پاس آیا ہے ریسنٹلی، وہ یہ ہے کہ ریپبلک پالیسی تھنک ٹینک، اس کے مطابق کہ پاکستان کی جو پبلک ہے وہ تقریباً 82% عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ یعنی کہ انہوں نے ایک سروے کیا ہے، وہ سروے یہ ہے کہ پورے پاکستان میں جو نیشنل اسمبلیز کی جو سیٹیں ہیں وہ ہیں 266، اور انہوں نے 201 سے این اے نیشنل اسمبلی 1 سے لے کے 266 تک انہوں نے سروے کیا ہے، اور اس میں انہوں نے 120 جو سیٹیں ہیں وہ کنفرم کی ہیں کہ اس میں 120 جو سیٹیں ہیں جو تحریک انصاف کے نومینیٹڈ جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کا دور دور سے بھی کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پہ پیپل پارٹی، اور تیسرے نمبر پہ جو ہے نا مسلم لیگ نون آ رہی ہے۔ یعنی کہ نواز شریف صاحب کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کے باوجود، سارے کیسز معاف کروانے کے باوجود، بیوروکریسی اور تمام ایڈمنسٹریشن جو ہے پنجاب کی، سندھ کی، بلوچستان کی، KPK کی، ان کا ساتھ دینے کے باوجود وہ بندہ عوام کے اندر اپنا مورال ہائی نہیں کر سکا، یعنی کہ پوٹینشیل وہ کریٹ نہیں کر سکا، جو کہ مقتدر جو اداروں کے جو سربراہ جو ہمیشہ ان کا ساتھ دیتے رہے ہیں، جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بھئی ہم نواز شریف کو ایسے پیش کریں گے ہیرو کے طور پہ، اور وہ ایک دم جو ہے نا اوپر اٹھ کے ایک جو ہائپ ہے وہ کریٹ کر دے گا، اور عوام اس کے ساتھ چل پڑے گی اور عمران خان کو بھول جائے گی۔ کل نواز شریف صاحب نے پھر اپنے حلقے کا وزٹ کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق جو بلال یاسین جو ان کے نیچے الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کو انہوں نے پھر سرزنش کی ہے کہ آپ نے جو ہے نا مجھے غلط فیصلہ کروا دیا، آپ نے مجھے اس حلقے میں لڑوا کے جو ہے نا آپ نے مجھے ہروانے کا پلان کیا ہوا ہے۔ یہ ایک ڈاکومنٹڈ جو بات جو سامنے آئی ہے، یہ صرف ایک حلقے میں نہیں ہے، تمام حلقوں میں ایسے ہے۔ خواجہ آصف صاحب کے بارے میں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس کا ایک انٹرویو ہے، اس نے خود اس چیز کو ایڈمٹ کیا ہے کہ جو ریحانہ ڈار جو ان کے مد مقابل ہیں وہ اس بار بہت زیادہ مضبوط ہے مجھ سے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے ہرا دیں۔ اور اسی طرح جو بھی نون لیگ کے مین جو لیڈر ہیں خواجہ سعد رفیق، انہوں نے اپنی زبانی کہہ چکے ہیں کہ اگر جو ہے نا ٹرن آؤٹ زیادہ رہا تو ہمارے جیتنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ یہ تمام جو نون لیگ کی لیڈرشپ ہے اور تمام
جو جلسے جو نون لیگ نے 27 نون لیگ نے جلسے کیے پورے ملک میں، اور اس میں ایک جلسہ جو ہے جس میں تقریباً 5 سے 7 ہزار لوگوں نے شرکت کی، اور باقی تمام جلسے ان کے فیل ہوئے۔ کہ میرے پاس ابھی فوٹیج یہاں پہ ہیں، راول پنڈی کا جلسہ فیل ہوا ان کا، مانسہرہ کا جلسہ ان کا فیل ہوا، ان کا جلسہ ایبٹ آباد میں فیل ہوا، ان کا جلسہ اکاڑا میں بھی فیل ہوا، ان کا جلسہ ایک ہوا تھا بہاول نگر میں، وہ بھی فیل ہوا۔ تو اس طرح جو ہے نا ان لوگوں نے کوئی ایسا پوٹینشیل کریٹ نہیں کیا جس کی بیس پہ کہا جائے کہ یہ لوگ الیکشن ون کریں گے۔ اس کے باوجود پاکستان کے جو مقتدر جو ادارے ہیں ان کے سربراہوں نے ضد کی ہوئی ہے کہ ہم نے پاکستان کے نظام، پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کی قوم کو شکست دے کے ہم نے ہر صورت ایسے ڈاکوں، لٹیرے اور چور جو ہمیشہ 40 سال سے اس ملک کا معاشی قتل کرتے رہ گئے، ہم نے ان کو بٹھانا ہے۔ تو ہماری جو یہ قوم ہے وہ یہ کیا سوچتی ہے؟ قوم یہ سوچتی ہے کہ خدا را اب بس کر دیا جائے، کیونکہ اب جس طرح 2 سال سے اس ملک کا ستیہ ناش کیا گیا ہے، اس ملک کو ایک معاشی بدحالی دی گئی ہے، پاکستان کو ایک ایسے نظام میں دھکیلا گیا ہے کہ اب وہ اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے، پھر بھی وہی غلطی بار بار دہرائی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے ضد کی ہوئی ہے، اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ اپنی ضد پہ قائم رہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ الیکشن خدا نہ خواستہ خونی الیکشن کہلائے، کیونکہ عوام اگر باہر نکلتی ہے، عوام کا تقریباً 60% جو ٹرن آؤٹ ہے وہ اگر ہوتا ہے تو یہ لوگ دھاندلی کرنے سے قاصر ہو جائیں گے، یہ لوگ دھاندلی نہیں کریں گے، چونکہ انہوں نے پلان کیا ہوا ہے تو وہ دھاندلی سے ہٹ کے پھر انہوں نے ایک ایسا کلیہ لگانا ہے جس سے قوم کے اندر ایک ایسی جو ہے نا بد اعتمادی پیدا کرنی ہے، اور قوم کے اندر ایک ایسی فضا پیدا کرنی ہے جس سے قوم مشتعل ہوگی اور خون خرابہ ہوگا، اور خون خرابہ کا جو ہے نا فائدہ صاف ظاہر ان کو ہونا ہے لیکن ملک کو نقصان ہونا ہے۔ تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ خدا را اس طرح کی ایسی غلطی مت کی جائے جس سے ملک کا نقصان ہو۔ اگر اس ملک کے اندر معاشی استحکام لانا ہے، اگر اس ملک کے اندر ایک ایسا امن لانا ہے، اگر ملک کی عوام کو خوشحال کرنا ہے، تو پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کو نہ روکا جائے، فری اینڈ فیئر الیکشن کیے جائیں۔ جس طرح کا یہ نظام چاہ رہے ہیں ہمارے مقتدر ادارے، اس طرح کا یہ نظام نہیں چلنا، کیونکہ آپ نے جس طرح کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ہم ایک مخلوط حکومت لے کے آئیں گے، اس طرح کی حکومت نہیں چلنی، وہ آپ کے ملک کو آگے نہیں نکال سکتی۔ آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروا کے ہی اس ملک کو ایک نیا معاشی نظام دینا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہماری یوتھ ہے اور جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے انہوں نے ایک پلان بنایا ہوا، لیکن آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک آپ نے لوگوں کو نکالنا ہے، میکسیمم لوگوں کو نکالنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ آپ نے جو نمبر وہاں پہ دیا ہوا ہے وہاں پہ اپنا آئی ڈی کارڈ جو ہے نا میسج کرنا ہے، آپ کو پوری ڈیٹیل آ جائے گی، آپ نے پرچی بنا لینی ہے، پرچی بنا کے آپ نے وہاں پہ جانا ہے، اور سیدھا آپ نے پولنگ اسٹیشن کے اندر جا کے مہر لگانی ہے پاکستان تحریک انصاف کے نومینیٹڈ کینڈیڈیٹ کو۔ اور سب سے اہم جو ہے وہ ہے فارم 45۔ فارم 45 اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے نا اس میں دھاندلی نہیں کر سکتی۔ فار ایگزامپل اگر ایک حلقے میں جو ہے نا 200 پولنگ اسٹیشن ہیں، تو 200 پولنگ اسٹیشن کے اندر جو وہاں پہ لوگ موجود ہوں گے، ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب الیکشن اناؤنس ہو جائے، اور بے شک وہ جیت بھی گیا ہے، تو وہاں پہ سائن کروا کے جو ریٹرننگ آفیسر ہوگا اور جو وہاں پہ پولنگ جو ماسٹر ہوگا اسے سائن کروا کے 45 فارم لازمی لینا ہے۔ جس کے ہاتھ میں 45 فارم آ جائے گا تو سمجھیں کہ وہ جیت گیا ہے، جو نا پھر وہ دھاندلی نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر میں کہہ رہا ہوں سب لوگ نکلیں۔ 1970 میں ٹرن آؤٹ زیادہ ہوا تھا، 57% ہوا تھا، اس کے بعد جو ہے نا یہ لوگ دھاندلی نہیں کر سکے تھے اور شیخ مجیب الرحمان جیت گیا تھا۔ اس بار بھی اگر عوام نکلتی ہے تو عوام نے ان کو شکست دینی ہے،
شکست ایک طریقے سے آپ دے سکتے ہیں کہ اگر آپ میکسیمم لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں. تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ یہ الیکشن خون خرابہ کے بغیر ہوگا، فری اینڈ فیئر تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اب ہونا یہ ہے کہ جو جو ایک دھاندلے کا انہوں نے پروگرام بنایا ہوا ہے وہ اللہ کرے نہ ہو، اور جو لوگ جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ اس کو ووٹ دیں اور جتوائیں، اور اس ملک میں ایک نیا ایک سوشل چینج لے کے آئیں. تو پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد. پاکستان کی یوتھ، پاکستان کے وہ لوگ جو اس ملک میں نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں، ایک ملک کے اندر ایک سوشل چینج چاہتے ہیں، ان کو مزمل بلوچ کا سلام.